आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नईमुद्दीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर एक मुलाकात। आपके साथ में ये 8वां एपिसोड है। आज हमारे स्टूडियो में गुलबर्गा की जानी मानी शख्सियत, शहर गुलबर्गा की मारूफ खानका शेख रोज़े से इनका ताल्लुक़ है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा जुनैदी साहब क़िबला के फर्जंद शेख शाह मोहम्मद क़वामुद्दीन जुनैदी अलमारूफ एडवोकेट वाज बाबा तशरीफ़ लाए हैं। हम इनका हमारे स्टूडियो में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वाज बाबा शहर गुलबर्गा के नौजवानों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। जो कोई मुसीबत और परेशानी हो, एक आवाज़ पर मौके पर पहुँचते हैं। जैसी भी मदद की ज़रूरत हो उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं। वाज बाबा सियासी लीडर भी रहे हैं। गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात लड़े हैं। हर इशू पर अपना एहतजाज दर्ज करते हैं। किसी खौफ के, किसी डर के, पुलिस और हुकूमत के सामने बड़ी बेबाकी से वो अपनी डिमांड रखते हैं। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि नौजवानों की आवाज़ का दूसरा नाम वाहद बाबा है। आज हम इनसे शहर के सियासी समाजी हालात पर गुफ्तगू करेंगे ताकि वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को मालूम हो जाए। हम आपका हमारे चैनल वॉइस ऑफ गुलबर्गा में खैर मकदम करते हैं। हम इनसे चंद सवालात करेंगे ताकि गुलबर्गा में जो सियासत चल रही है, ताकि गुलबर्गा के लोगों को मालूम भी हो जाए ये सियासत के बारे में। सर, हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है कि आप खानकाई फर्द होते हुए सामाजिक कामों की तरफ राग़िब कैसा हो गए? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के चीफ़ एडिटर जनाब सैयद नईम साहब और उनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अवाम के सामने अपनी बात रखने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, और साथ ही साथ वॉइस ऑफ गुलबर्गा के व्यूवर्स का भी मैं थैंकफुल हूँ जो अपना वक्त निकाल कर हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं। जैसा कि नईम साहब ने सवाल किया कि मेरा एक ताल्लुक़ खानवादे से है, उसके बावजूद मैं अवामी ज़िंदगी में खिदमत खल्क़ में कैसा आया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आम तौर पर एक नौजवान इस उम्र में चाहता है कि वो थोड़ी सी दौलत कमा ले। उस दौलत की बुनियाद पर माशरा उसे एक इज़्ज़त की नज़र से देखे, एक बेहतरीन फिर से कारोबार करें, शादी करें। ये तमाम ख़यालात इस उम्र में एक नौजवान के होते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बड़ा एहसान हुआ कि मुझे उस खानवादे में पैदा फरमाया, और उसके बाद में जो एक नौजवान सोचता है वो तमाम चीज़ें मुझे नेचुरली तौर पर इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, तमाम चीज़ें उस खानवादे से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर वो तमाम चीज़ें मुहैया हो गई। तो लिहाजा मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें रहमतों से नवाजा है, तो लिहाजा मैं बेलौस तरीक़े से इखलास की बुनियाद पर खिदमत खल्क़ करूँगा, और उसके बाद में उस खिदमत को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने सियासी मैदान को चुना और उसके ज़रिए से खिदमत की जा रही है। मगर अफसोस ये कि कुछ लोगों ने खिदमत को और सियासत को अलग अलग कर दिया। इसकी वजह से हमें बहुत सारी दुश्वारियां हो रही हैं। मगर आने वाले दिनों में हम ये गुलबर्गा में साबित करेंगे कि कौम का हकीकी रहबर, सरदार कौम का हकीकी खादिम होता है। जो खिदमत गुजार होगा वही कौम का सरदार होगा, वही कौम का रहबर होगा। हम आने वाले दिनों में ये साबित करेंगे, वरना सियासत और ख़िदमत को अलग अलग कर कर देखा जाता है। मेरा खानवादे से ताल्लुक़ रहने के बावजूद मैं मज़लूम अवाम के बीच में रहता हूँ। वो इसलिए कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत हमारे सामने है। आप 23 लाख मुरब्बा मील के खलीफा बादशाह रहते पर रात में मदीने की सड़कों पर पेवन लगे हुए लिबास पहनकर मदीने की सड़कों पर आप फिरते थे और ये देखते थे कि कोई भूखा तो ना सो गया, कोई तकलीफ में तो ना है। तो हमारे सामने आपकी उसवा हसना है।
تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم سیاسی میدان میں آ کر خدمت خلق کر رہے ہیں۔ سر ہمارا دوسرا سوال ہے کہ نوجوانوں میں نشے کی لت بڑھتی جا رہی ہے، پولیس چھاپا مار کر روکنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے، اس کے روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے نشہ مکت ابھیان کے نام سے شہر گلبرگہ میں ایک بہت بڑا موومنٹ سٹارٹ کیا ہے، جو موومنٹ کے ذریعے سے ہم میڈیکل میں ملنے والے ڈرگس، نشیلی اشیاء کے فروخت کے اوپر ہم نگاہ رکھے ہیں، کینلی واچ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی میڈیکل میں ایسی کوئی اللیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک میڈیکل میں ایسی ایکٹیویٹی ہوئی تھی، امیڈیٹلی ہم نے اسے بند کرایا اور کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو اس کا ریپریزنٹیشن کیا۔ مگر بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ پولیس آفیسرز اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ گلبرگہ میں گانجا کہاں پہ ملتا ہے، افیم کہاں پہ ملتا ہے، اللیگل طریقے سے شراب کہاں پر بیچی جاتی ہے، مگر ان کی خاموشی کی وجہ سے، کچھ آفیسرز ایسے ہیں ان کی خاموشی کی وجہ سے یہ سب شہر میں ننگا ناچ چل رہا ہے، جبکہ ضرورت ہے کہ وہ اگر اسٹرک ہو جائیں تو 24 گھنٹے میں یہ اللیگل ایکٹیویٹیز گلبرگہ سے بند ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ گلبرگہ کو نشہ مکت گلبرگہ بنائیں۔ ہم یہ مہم چلا رہے ہیں، ہم الگ الگ طریقے سے چلاتے رہیں گے، کیونکہ آج جو مرڈرز ہو رہے ہیں، آج جتنے بھی نوجوانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، میکزیمم کیسز کی بنیاد ڈرگس ہے، میڈیکل کے ڈرگس ہے۔ یہ میڈیکل کا ڈرگس لینے کے بعد میں نوجوان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم کنٹینیوسلی نمائندگی کریں گے، گراؤنڈ پر بھی کام کریں گے اور نوجوانوں سے اپیل کریں گے، گزارش کریں گے کہ آپ کی زندگی ایک اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے، آپ اسے اپنے ہاتھوں سے برباد مت کیجئے، پیسے ڈال کر برباد مت کیجئے، کیونکہ آپ اپنے پیرنٹس کی ایک امید ہے، ان کی امید پر کھڑے اترنے کے لیے آپ کی ہیلتھ ہی ویلتھ ہے، آپ کی صحت ہی دولت ہے۔ تو لہٰذا وائس آف گلبرگہ کے اس پلیٹ فارم سے نوجوانوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نشے میں اگر عادی ہو چکے ہیں اور چھوڑ نہیں سک رہے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، آپ کا فری آف کاسٹ ہم ٹریٹمنٹ کرائیں گے۔ اس نشے کو مکت کرانے کے لیے ہم سے جو بھی ہوتا ہے ٹریٹمنٹ تو کرائیں گے، میڈیسنز میں بھی آپ کو وہ لینے میں بھی آپ کو مدد کریں گے۔ سر گلبرگہ میں پالیٹکس کا ماحول بہت گرم ہے، ہر جگہ پالیٹکس، کئی جنی پروگرام ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہر ایک کو سیاست میں ہر کوئی حصہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میں بات کروں گا پرسوں حال ہی میں ناصر حسین صاحب کے جنم دن کے موقع پر آپ نے کہا کہ ہم آپسی اختلافات ختم کر چکے ہیں، لوگوں کو مجبوری سے نہیں بلکہ مضبوطی سے ووٹ دینا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ گزشتہ الیکشن میں، لاسٹ الیکشن میں بہت سارے لوگ الیکشن میں کانٹیسٹ کیے، مگر آخری میں عوام کا یہ کہنا تھا کہ وحاج بابا صاحب اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی آ جائیں گی۔ ناصر حسین استاد صاحب کو بھی یہ بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو لہٰذا یہ جو ماحول پیدا کیا گیا تھا، بھارتیہ جنتا پارٹی آ جائیں گی، بی جے پی آ جائیں گی، یہ کہہ کر مجبوری میں اس قسم سے ووٹ ڈالنا پڑا۔ مگر اس مرتبہ پہلے آپ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیڈرز میں کسی قسم کا کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا، مگر اس الیکشن کے بعد میں لیڈرز کے کمیونیکیشن، اسٹرانگ کمیونیکیشن چل رہا ہے، تعلقات خوشگوار ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں میں بات بہت آگے بڑھ رہی ہے، اپنے اپنے اختلافات دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں۔ میں اور ناصر حسین استاد صاحب، اصغر چلبل صاحب، الیاس سیٹھ صاحب کئی مرتبہ میٹنگز اور کئی بابا نذر محمد خان صاحب کے درمیان کئی مرتبہ میٹنگز ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارے ناصر حسین استاد صاحب کے خیالات ہمیں معلوم ہوئے، ہمارے خیالات ان کو معلوم ہو رہے ہیں۔ بات یہاں تک آ گئی
کہ اگر حالات پیدا ہوتے ہیں, سرکمسٹانسز ایسا پیدا ہوتے ہیں, تو آپ ٹھہریے, میں آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر حالات ان کے فیور میں پیدا ہوئے تو وہ ٹھہرے, ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لیول پر باتیں چل رہے ہیں, تو یہ گلبرگہ کی عوام کے لیے بہت اچھی سائن ہے. یہی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم گلبرگہ کے سامنے آئیں گے, مضبوطی کے ساتھ آئیں گے, تو عوام بھی مجبوری سے نہیں مضبوطی سے ووٹ ڈالیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ مضبوطی سے ہی ہمیں کھڑے ہونا ہے. ہم حکمت کے نام پر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. یہ بالکل نئی بات نہیں ہے, میرے لیے ہو چاہے ناصر حسین استاد صاحب کے لیے ہو. کیا آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ ہم پر ظلم کرنے کے برابر ہے. ہم نے پچھلے الیکشن میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ کوئی بھی حالات ہو ہم کمیٹڈ ہیں الیکٹرول پولیٹکس میں, کیونکہ ہم نے بیس بنایا ہے الیکٹرول پولیٹکس کو. ہم کمیٹڈ ہیں, مگر اتحاد کے خاطر جو سرکمسٹانسز بنیں گے اس سرکمسٹانسز پر ہر دو لیڈرز اس بات کو ایگری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ گلبرگہ کے عوام کے لیے بہت اچھی سائن ہے, ایک یونٹی کی سائن ہے. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم مضبوطی سے آگے بڑھتے جائیں گے. اصغر چلبل صاحب بھی ہمارے ساتھ میں, وہ بھی اس فارمولے پر ان کا بھی بلیف ہے. الیاس شیخ صاحب بھی کئی مرتبہ اس کے اوپر مانتے ہیں. اس بات کو اتحاد میں ہی طاقت ہے. لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن میں بھی میں نے ہمارے ہر پلیٹ فارم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اتحاد کے لیے میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. آخری کا بھی اگر آپ انتخابی پروگرامز کی آخری میٹنگ بھی, پبلک میٹنگ اگر دیکھیں گے آپ, اس آخری پبلک میٹنگ سے بھی میں پورے گلبرگہ میں یہ اپیل کر رہا تھا کہ کوئی بھی سامنے والا کینڈیڈیٹ اب ملت کے لیے اپنے خدمات کو اگر لے کر آئیں گا, ملت کے لیے ایک بہترین پروگرام کو لے کر آئیں گا, تو میں اس کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں. اس کے باوجود بھی نہ اس بات کو میں عوام کو صحیح طریقے سے سمجھا سکا, نہ کوئی لیڈر آ کر اپنے سروسز ملت کے لیے نہ وہ بتا سکا. اسی لیے میں اتحاد کی لاسٹ الیکشن میں بھی بات کیا, اس دوران بھی بات کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے بھی دنوں میں بات کرتے رہوں گا. کیونکہ منفیت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو لہٰذا ہم مضبوطی کے ساتھ عوام کے سامنے آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. سر آپ نے کہا کہ ایک پلیٹ فارم تیار کر کر ہم ان کا ساتھ دیں گے. بات سننے کو مل رہی ہے, دیکھنے کو بھی مل رہی ہے, جب الیاس شیخ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ سننے کو مل رہا ہے, دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یم سے سیٹ ان کو ملنے والی ہے. تو کس طریقے سے یہ رجحان رہے گا؟ آنے والے انتخابات میں حالات بہت تبدیل ہونے والے ہیں, بہت زیادہ چینجز آنے والے ہیں. کون کدھر جانے والا ہے کسی کو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں ہر ایک شخص کی یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. مگر جہاں تک گلبرگہ میں اتحاد کی بات آئیں گی تو ہمیں ہمارے پورے لیڈرز کے اوپر آپ عوام یقین رکھ سکتی ہے. اتحاد کے لیے مضبوطی کے ساتھ عوام کے سامنے ہم آئیں گے. آپ الیاس شیخ صاحب کی صرف ایک بات کہیں گے, وہ الگ جگہ نظر آ رہے ہیں, یہ الگ جگہ نظر آ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. آج کے حالات میں اس طریقے سے ہو رہا ہے, مگر آنے والے مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہم تمام مضبوطی کے ساتھ ایک ہو کر عوام کے سامنے آئیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری پرسنلی کسی سے بھی کسی قسم کا تکلیف نہیں ہے, نہ ہمیں کسی قسم سے ہم کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہم ملت اسلامیہ کے لیے یہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکمت عملی تیار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آنے والے دن جو ہیں بد سے بدتر ہونے والے ہیں. ایسے حالات میں صرف اتحاد زندگی ہے, انتشار موت ہے. ایک پولیٹیکلی لیڈر ایسے باتیں اگر کرتا ہے تو سامنے والا سوچ کر تعجب کرتا ہے کہ پولیٹیکلی امیچور لیڈر ہے. مجھے معلوم ہے ایک سیاسی لیڈر ایسے باتیں نہیں کرتا, دوسرے سیاسی لیڈر کی کبھی تعریف نہیں کرتا ہو.
मगर आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम लोगों के ताल्लुकात हमारे बढ़ने की वजह से एक दूसरे के ख्यालात से वाकिफियत हुई और मिल्लत में इत्तिहाद के लिए ये मैं तमाम लीडर्स के ताल्लुक से ये बातें कह रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा नॉर्थ मिल्लत इस्लामिया की एक मजबूत आवाज़ थी और रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर क्या है मालूम है, फिर सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुल्तान मेडिकल नज़ चुनाभट्टी अबूबकर कॉलोनी में हर किस्म की दवाइयाँ दस्तयाब है। ब्रेक के बाद फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सर हमारा फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं कि हाल ही में चंदू पाटिल साहब ने कहा कि मुस्लिम लीडर ख़त्म होने का दौर है, क्या इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो बीजेपी के एस्पिरेंट कैंडिडेट का एक बहुत बड़ा जोक है। वो गुलबर्गा में लीडर्स की कमी ना थी ना है ना कभी इंशाअल्लाह ताला रहेंगी। वो अमीर आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं। मेरा उनको मशवरा ये है कि आप अपने पैसों को बचा कर रखिए, क्योंकि आप पैसे कितने भी खर्च कर लीजिए, कितने भी यहाँ पर पोलराइज करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आप अपने ख्वाब में भी लीडर बनने का, एमएलए बनने का सोच नहीं सकते। यहाँ पर लीडर की कमी नहीं है, शुमाल में लीडर बहुत ज़्यादा हैं और हमने अपने लोहे को मनवाया है। आने वाले दिनों में मजबूती के साथ ये मनाएंगे और उन्हें वक्त इसका जवाब बेहतरीन तरीके से दे देगा। हमारा सवाल है, आप कर्नाटक के पिछले इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े, इस बार का इरादा क्या है? अगर आपको किसी पार्टी से अगर ऑफर आया तो क्या करेंगे? आप लड़ेंगे या मिलकर काम करेंगे? देखिए, इससे पहले ही इसी इंटरव्यू में मैंने कहा आपसे कि हमसे इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से आप लड़ेंगे क्या पूछना हम पर जुल्म करने के बराबर है, इसलिए कि हम उस नाजुक दौर में अपने कमिटमेंट के साथ गुलबर्गा की अवाम के सामने खड़े रहे। जिस जमात से हम आ रहे थे उस जमात ने नेक मूवमेंट पर भी हमें टिकट नहीं देने के बावजूद हमने गुलबर्गा के साथ जो प्रॉमिस किया, वादा किया, उसको निभाते हुए हमने इलेक्शन लड़ा और आने वाले दिनों में भी हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्टेड हैं। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के ज़रिए से ही मिल्लत इस्लामिया और अवाम के मसाइल को हल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे बर्बादी के, तबाही के क़वानीन जो बनते हैं रोडों पर, चौकों पर, मैदानों में नहीं बनते, बल्कि वो ऐवानों में बनते हैं। इसके लिए ऐवानों को जाने के लिए इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है। हम इलेक्शन लड़ते ही रहेंगे। सर, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के व्यूवर्स से यही कहना चाहता हूँ, नौजवानों से बिलखुसूस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हालात बड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप अपने आप को बासलाहियत बनाइए, आप हालात हाज़रा पर नज़र रखिए और वाकिफियत लीजिए, अवेयरनेस हासिल कीजिए कि हालात क्या हो रहे हैं। आप एजुकेट हुए और साथ ही साथ मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनिए। आप एजुकेशन में हैं तो आप रात दिन मेहनत कीजिए, मेहनत कर कर एक अच्छे बेहतरीन तरीके से तालीमी याफ्ता बनिए। कारोबार कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से कीजिए, थोड़ा ये थोड़ा वो करने से कुछ नहीं होने वाला। जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनिए। साथ ही साथ नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में सियासी हालात बहुत ज़्यादा तब्दील होने वाले हैं। आप सब्र से, हिकमत के साथ काम लीजिए, मगर हिकमत के नाम पर बुज़दिली नहीं, क्योंकि इंडियन पेनल कोड सेक्शन 99 से लेकर सेक्शन 106 तक हमें इस बात की इजाज़त देता है, आप किसी को मत छेड़िए, किसी को मत छेड़िए। अगर कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। हमें डिफेंस करने का कानूनी तरीके से पूरी गुंजाइश है। हम कानून के दायरे में रहकर हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मुजाहरे नहीं करेंगे, बल्कि हिकमत के नाम पर बहादुरी के मजबूती से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाते हुए
آگے بڑھیں گے، کیونکہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں اور فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ ان حالات کے درمیان نوجوان آنے والے دنوں کا مستقبل ہے، ملت کی ذمہ داری ان کے کھاندوں پر ہے، وہ اپنے والدین کی امید کی کرن ہے، وہ معاشرے کی امید کی کرن ہے، یہ وطن عزیز کی امید کی کرن ہے۔ نوجوانوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کی رہنمائی میں رہیے، چھوٹوں سے محبت کی۔ عزیزین شہر سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ حیدرآباد کرناٹکا ہمارا ایک مضبوط قلعہ ہے اور اس قلعے میں قیادت کی خلا پیدا ہوئی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس خلا کو پور کرنا ہے، تو لہٰذا وہ گزشتہ الیکشن کا دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس الیکشن کے دنوں میں شہر کے ذمہ داران الیکشن کے قریب آتے ہیں اور فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی آ جائیں گی، فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی آ جائیں گی، یہ کہہ کر ہمیں ڈراتے ہیں اور ہمیں مجبوری سے ووٹ دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک مضبوط قیادت کے لیے آپ ذمہ داران شہر اٹھ کر ایک مضبوط قیادت تیار کریں، ورنہ ہم کتنا بھی چیخیں چلائیں، اگر آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کا مشورہ، آپ لوگوں کی رہنمائی اگر نہیں رہیں گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ملک کے حالات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں بڑی ہی حکمت کے ساتھ، بڑی ہی پری پلان پروگرام کے ذریعے سے ہمیں ملت کو، تمام طبقات کو ساتھ میں لے کر، تمام مسالک کے ذمہ داران کو ساتھ میں لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کی بنیاد پر مسلکوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مسلکوں کے اختلافات کو دور کر ملت کے مسائل پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اتحاد کے ذریعے سے ہی ہم ایک مضبوط قیادت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ان باتوں کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں۔ ہم بدل جائیں تو پھر یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر ہمارے پاس آنے والا نہیں ہے اور جادو کی چھڑی ہم پر پھیرنے والا نہیں ہے جو ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے نوجوانوں کو، ذمہ داران کی رہنمائی میں نوجوانوں کو اپنے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے، ایک کروٹ لینے کی ضرورت ہے اور خود اپنی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو قوم خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتی۔ آج خواب غفلت سے اٹھنے کی ضرورت ہے، حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور قربانی کا بہترین اخلاق کے ساتھ مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی سے مراد دل بڑا کیجئے، اپنے اخلاق بڑے کیجئے۔ اپنے اخلاق اگر بڑے ہیں تو پھر نا اتفاقی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اخلاق چھوٹے، دل میں کینہ کپٹ، دل میں بغض، دل میں جلن اگر رہیں گی ایک دوسرے کے لیے تو کبھی ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ملت اسلامیہ کے معاشرے میں جو ہمارے خلا اور طلاق کے معاملات روزانہ سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے ملت اسلامیہ کے کئی گھر ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو آپ یاد رکھیے، میری آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے، اگر آپ کے گھروں میں اختلافات انتشار رہیں گے تو آپ یقین رکھیے آپ کی نسلیں پروان نہیں چڑھ سکتی، آپ کے گھریں ترقی نہیں کر سکتے، آپ کا خاندان ترقی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے باتوں پر اپنے اختلافات کو ختم کیجئے اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیجئے، قربانی کا جذبہ پیدا کیجئے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، کیونکہ ہم اس دین سے ہمارا تعلق ہے جس میں صحابہ کرام، اللہ والوں کے تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ ان تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر آپ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیجئے۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وائس آف گلبرگہ کے ناظرین سے کہ آپ صبر سے، حکمت سے، بڑے ہی دانشمندی سے کام کرتے رہیے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ۔ آنے والے دنوں میں سیاسی حالات بہت تبدیل ہونے والے ہیں، انشاءاللہ تعالی کچھ بھی ہو جائے، گلبرگہ نارتھ میں
गुलबर्गा शुमाल में भारतीय जनता पार्टी अपने ख्वाब में भी यहां पर पनप नहीं हो सकती। ये सिर्फ रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएंगी। याद रखिए, ख्वाब में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती। हम इंशाअल्लाह ताला हिम्मत व हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ गुलबर्गा में, इंशाअल्लाह ताला पूरे हैदराबाद कर्नाटका में हम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। पूरे हैदराबाद कर्नाटका से भारतीय जनता पार्टी को खत्म करेंगे। नाज़रीन, हमारे सवालों का सिलसिला यही ख़त्म होता है। 90वें एपिसोड में फिर एक नया चेहरा हमारे सामने आएगा। अपने मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।